بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی دوسرا سبق رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق چل رہا ہے اور یہ چوتھواں پارٹ ہے۔ اور دوستو، اگر ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہے اور کچھ سیکھ رہے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہمت افزائی ہو اور ہم اس طرح کی یوزفل ویڈیو آپ کے لیے لاتے رہیں۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، نمبر 1 نمبر 2 کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بیان کیے جا رہے ہیں۔ دوسرا اخلاق بیان کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی زیادتی یعنی ظلم کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی زیادتی کرتا یا سختی سے پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی زیادتی سہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی زیادتی سہتے اور اس کے ساتھ نرمی سے پیش آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی زیادتی کرتا یا سختی سے پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی زیادتی سہتے اور اس کے ساتھ نرمی سے پیش آتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ اب روایت دیکھیے، حدیث دیکھیے کہ حدیث میں کس طریقے سے واقعہ پیش آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اس کی سختی کو سہتے رہے اور نرمی کے برتاؤ اس کے ساتھ کیا۔ دیکھیے حدیث میں روایت حدیث کو کہتے ہیں۔ روایت، ایک یہودی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ قرض تھا۔ ایک یہودی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ قرض تھا، اس سے روپے دینے کا جو وعدہ تھا وہ ابھی پورا نہیں ہوا تھا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر سخت تقاضا کیا یعنی سخت ضرورت بتانے لگا کہ مجھے ضرورت ہے، مجھے ابھی چاہیے پیسہ، ہے نا، اس طرح کی سخت ضرورت بتانے لگا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر سخت تقاضا کیا۔ وہ جوں سختی کرتا یعنی جیسے جیسے وہ سختی کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرمی سے جواب دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرمی سے جواب دیتے۔ آخر کار وہ کہنے لگا یعنی آخر میں وہ یہ کہنے لگا، کیا کہنے لگا؟ تمہارے خاندان میں ایسی ہی نادہندگی چلی آتی ہے، تمہارے خاندان میں ایسی ہی نادہندگی چلی آتی ہے۔ نادہندگی یعنی قرض لے کر واپس نہ کرنا یعنی پورے خاندان کو بدنام کر رہا، الٹا سیدھا بات کہہ رہا، پورے خاندان تک پہنچ گیا، ایسی سخت بات اس نے کہنے لگا۔ اس کے بعد دیکھیے کیا ہوا۔ یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا۔ یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا۔ انہوں نے اسے دھمکایا اور کہا کہ اگر تو اس پاک مجلس میں نہ ہوتا۔ انہوں نے اسے دھمکایا اور کہا کہ اگر تو اس پاک مجلس میں نہ ہوتا اور ایسی بے ادبی کی باتیں کرتا تو میں تیری گردن مار دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ بات سن کر ان سے فرمایا کہ تمہیں چاہیے تھا کہ مجھ سے قرض ادا کرنے کے لیے کہتے اور اس کو سمجھاتے کہ نرمی سے تقاضا کر جھڑکنا اور غصے ہونا نہیں چاہیے تھا۔ جاؤ اب اس کا قرض ادا کر دو۔ جھگڑنے اور جھڑکنے کے عوض اسے کچھ زیادہ دے دو۔ عوض مطلب بدلہ۔ جھگڑنے اور جھڑکنے کے بدلے اسے کچھ زیادہ دے دو۔ جب یہودی نے آپ کی یہ نرم دلی دیکھی، جب یہودی نے آپ کی یہ نرم دلی دیکھی تو وہ اسی وقت مسلمان ہو گیا اور کہنے لگا میں اپنے مذہب کی کتابوں میں آخری زمانے کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یہ نشانی بھی پڑھی ہے۔ وہ اسی وقت مسلمان ہو گیا اور کہنے لگا میں اپنے مذہب کی کتابوں میں آخری زمانے کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یہ نشانی بھی پڑھی ہے کہ جوں کوئی ان سے سختی کرے گا وہ نرمی کریں گے۔ مجھے اس بات کو
آزمانا تھا، مجھے اس بات کو آزمانا تھا، سو میں نے سو مطلب تو میں نے، ویسا ہی پایا، تو میں نے ویسا ہی پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آخری زمانے کے پیغمبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آخری زمانے کے پیغمبر ہیں۔ کوئی شخص قصور بھی کرتا، قصور یعنی غلطی، کوئی شخص غلطی بھی کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیتے، اور کوئی ایسی بات نہ کہتے جو اسے بری معلوم ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق آپ نے دیکھا کہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا، تو کیسے وہ اسلام قبول کر لیا۔ تو اسلام اس طریقے سے پھیلا ہے، اخلاق کے ذریعے سے پھیلا ہے اسلام۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ آپ نے دیکھا کیسے، کیا اخلاق تھا آپ کا۔ ایک بار پھر سے دیکھ لیجئے پورا سبق۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی زیادتی کرتا یا سختی سے پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی زیادتی سہتے اور اس کے ساتھ نرمی سے پیش آتے تھے۔ روایت، ایک یہودی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ قرض تھا، اس سے روپے دینے کا جو وعدہ تھا وہ ابھی پورا نہیں ہوا تھا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر سخت تقاضا کیا۔ وہ جو سختی کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرمی سے جواب دیتے۔ آخر کار وہ کہنے لگا، تمہارے خاندان میں ایسی ہی نادہندگی چلی آتی ہے۔ یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا۔ انہوں نے اسے دھمکایا اور کہا کہ اگر تو اس پاک مجلس میں نہ ہوتا اور ایسی بے ادبی کی باتیں کرتا تو میں تیری گردن مار دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ بات سن کر ان سے فرمایا کہ تمہیں چاہیے تھا کہ مجھ سے قرضہ ادا کرنے کے لیے کہتے اور اس کو سمجھاتے کہ نرمی سے تقاضا کر، جھڑکنا اور غصے ہونا نہیں چاہیے تھا۔ جاؤ اب اس کا قرض ادا کر دو، جھگڑنے اور جھڑکنے کے عوض اس سے کچھ زیادہ دے دو۔ جب یہودی نے آپ کی یہ نرم دلی دیکھی تو وہ اسی وقت مسلمان ہو گیا اور کہنے لگا، میں اپنے مذہب کی کتابوں میں آخری زمانے کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یہ نشانی بھی پڑھی ہے کہ جو کوئی ان سے سختی کرے گا وہ نرمی کریں گے۔ مجھے اس بات کو آزمانا تھا، سو میں نے ویسا ہی پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آخری زمانے کے پیغمبر ہیں۔ کوئی شخص قصور بھی کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیتے اور کوئی ایسی بات نہ کہتے جو اسے بری معلوم ہو۔